السلام علیکم ناظرین، ہمارا پروگرام اسلام نے عورت کو کیا دیا آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر حافظہ مریم مدنی، اور ہماری مہمان اسلامک انسٹیٹیوٹ کی ہیڈ، دینی حلقوں کا مشہور نام محترمہ رضیہ مدنی صاحبہ۔ ہمارا آج کا موضوع خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہے، خاص طور پہ جب دو مرد و عورت ایک معاشرے میں شادی کے بندھن میں بنتے ہیں اور اس کے بعد ان دونوں کے درمیان اگر کوئی نباہ نہ ہو سکے تو کیا اچھے طریقے سے علیحدہ ہو کر وہ اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں؟ اس حوالے سے دینی رہنمائی کیا ہے؟ ہم اس حوالے سے سوالات کریں گے۔ اس سے پہلے میں ایک بات واضح کرنا چاہتی ہوں، اسلام بنیادی طور پر ایک ایسے خاندان کا تصور ہمارے سامنے پیش کرتا ہے جس میں میاں بیوی باہمی محبت اور مودت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارے، اور اسلام سب سے پہلے خاندان کے نظام کو ایک بنیادی اکائی کی حیثیت دیتا ہے اور اسے معاشرے کا ایک ایسا حصہ قرار دیتا ہے کہ جس کے بعد ہی ایک بہترین معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ اس لیے اس کے زیادہ تر احکامات کی بنیاد اسی بات پر ہے کہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے حقوق و فرائض کی ادائیگی کر کے دونوں اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن بعض ناگزیر حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر یہ معاملہ زیادہ دیر چلتا نظر نہیں آتا اور ایک دوسرے کے حقوق متاثر ہونے لگ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اسلام ایسی رہنمائی دیتا ہے کہ جس سے دونوں اچھے طریقے سے علیحدہ ہو جائیں، بجائے اس کے کہ اس کا اختتام ایک دوسرے کی جانی دشمنی پر ہو۔ اس حوالے سے طلاق سے قبل اسلام ثالثی کے بہت سے احکامات اور مصالحت کے حوالے سے بہت سے ہمیں ایسے احکامات دیتا ہے۔ میرا آپ سے اس حوالے سے سوال ہے کہ اگر میاں بیوی ناگزیر حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ چل سکیں تو اسلام کون سی دینی رہنمائی دیتا ہے کہ وہ بہترین طریقے سے علیحدہ ہو سکیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی مزاج فرق رکھے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بہت نیک میاں بیوی بھی بعض اوقات آپس میں چل نہیں پاتے، بعض اوقات کچھ اور وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ خاوند کماتا نہیں ہے، عورت کا خرچہ نہیں دیتا، عورت اس بنا پر اس سے طلاق لینے کا حق رکھتی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی اس بات پہ، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسی باتوں کا تصور ہی نہیں ہے۔ ہاں، دوسری بات، مرد جو ہے بعض اوقات اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتا، بعض اوقات تعلقات کے قابل نہیں ہوتا، کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جو کہ دونوں کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات صرف مزاج ہی ایسا ہوتا ہے۔ اب ایک خاتون اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ، میرا شوہر جو ہے میں اس کے نہ دین کے بارے میں عیب لگاتی ہوں نہ اخلاق کے بارے میں عیب لگاتی ہوں، لیکن وہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ بس صرف اتنا جملہ ہے، نہ میں اس کے دین کے بارے میں عیب لگاتی ہوں نہ میں اس کے اخلاق کے بارے میں عیب لگاتی ہوں، لیکن وہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا تم اسے وہ باغ واپس کر دو گی جو اس نے تمہیں مہر میں دیا تھا؟ کہنے لگی ہاں۔ اللہ کے رسول نے کوئی سوال کیے بغیر اس کا طلاق کا مطالبہ جو ہے وہ پورا کر دیا۔ تو بات میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی، کیا یہ صرف ناپسندیدگی اتنا بڑا ہے وجہ کہ اس کو طلاق کی وجہ بنا دیا بات جائے؟ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کو چونکہ سارے لوگوں کے حالات کا علم ہوتا تھا، بعض اوقات ناپسندیدگی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انسان گزارا نہیں کر سکتا، تو شریعت نے اس کو بھی ایک وجہ قرار دیا ہے۔ اور ویسے حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو صحابی تھے وہ ساروں سے قد میں چھوٹے، رنگ میں سب سے زیادہ کالے اور بیوی کو مارنے والے تھے۔ یعنی کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز بھی تھیں، گراؤنڈ ریئلٹیز تھیں، اور اللہ کے رسول کو چونکہ سب کے حالات کا ذاتی علم ہوتا تھا تو اللہ کے رسول اسی کے مطابق ہی فیصلہ بھی دیتے تھے۔ بہرحال یہ تو ایک میں نے تمہید کے طور پہ بات کی ہے۔ اب طلاق دینے کا صحیح طریقہ میں سمجھتی ہوں آنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ طلاق ایک دھمکی نہیں ہے، ایک ڈنڈا نہیں ہے، ایک تھپڑ نہیں ہے کہ مرد کو غصہ آیا تو اس نے طلاق کی دھمکی دے دی، اس نے تھپڑ مار دیا تو اس نے سوچا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ طلاق ایک حل ہے جس کو بڑے غور کے ساتھ، تفکر کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ واقعی مرد سوچ لیتا ہے کہ میں اس عورت کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا تو پھر اس کو شریعت طریقہ جو بتاتی ہے وہ یہ ہے، اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ سارے مسائل قرآن مجید میں ہیں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ خاندان کو بہت زیادہ اہمیت میں لیکن ہمارے ہاں تو ہر طلاق بس غصے میں دی جاتی بس غصے میں دی جھگڑا جاتی ہوتا ہے، اور کہہ دیا حالانکہ جاتا ہے تمہیں 3 طلاق طلاق نہ غصہ ہے، نہ دھمکی ہے، نہ ڈنڈا ہے کہ آپ نے غصہ نکالنے کے لیے یہ کام کر دیا، یہ ایک حل ہے اور اس کو حل کے طور پہ لینا چاہیے۔ اس لیے شریعت اس کا طریقہ یہ مقرر کرتی ہے کہ مرد عورت کا انتظار کرے جب وہ اپنے ایام سے فارغ ہو، پاکی کے دنوں میں تعلقات قائم کیے بغیر اس کو طلاق دے، ٹھیک ہے جی، طلاق اس کو دے۔ اس طرح اگر ایک آدمی سوچ سمجھ کر طلاق دے گا، اس کے ایام کا انتظار کر کے، اور اس میں تعلق نہیں ہو تاکہ کل کو اولاد کا جھگڑا نہ بنے، تو کوئی طلاق اس دے گا میرا تو خیال ہے 80% طلاقیں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، لوگ اسے میں طلاق دے دیتے ہیں، پھر آ کے روتے ہیں، ہاں جی میرے تو 8 بچے ہیں اور میں نے طلاق دے دیا اور آپ کو حل بتائیں۔ تو یہ سب سے پہلا طریقہ ہے، طلاق دینے کا صحیح طریقہ سیکھیں۔ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، ان کو ان کی عدت کے لیے طلاق دو۔ اور عدت کیا ہے؟ یہی طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ عورت پاک ہو، پاک ہونے کے بعد اس سے تعلق قائم کیے بغیر اس کو طلاق دے دیں۔ اب طلاق دینے کے بعد اس کی عدت 3 حیض ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 3 حیض کی عدت عورت مرد کے گھر گزارے گی، اور اس میں سے اگر ان کے درمیان جھگڑا ہو تو یہ جھگڑا ہو کیسے تو چلے گا؟ تب بھی قرآن مجید کہتا ہے لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، نہ تم مرد ان کو ان کے گھر سے نکالو گے، طلاق کے بعد بھی یہ گھر ان کا ہے۔ ابھی طلاق ویلڈ نہیں ہوئی ہے، طلاق ویلڈ ہوگی 3 حیض کے ختم ہونے کے تو بعد۔ ماں باپ خود ہی لے جاتے ہیں، اور ماں باپ بیوقوفی کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے دوبارہ الفاظ سنیں، لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، نہ تم مرد ان کو گھر سے نکالو، ان کے گھر ہیں یہ، ابھی وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، ابھی وہ تمہاری بیوی ہیں۔ 3 حیض کے دوران، یا یوں سمجھ لیں عدت کے دوران، عورت مرد کی بیوی ہے، وہ اس کے گھر میں رہے گی، اور نہ تم ان کو ان کے گھر سے نکالو ولا یخرجن، اور وہ خود بھی نکل کر۔ طلاق کے ساتھ ان کا نکاح ختم نہیں ہوتا۔ لفظ طلاق جو ہے آج آپ بولتے ہو، 3 مینسز کے بعد جا کے وہ ویلڈ ہوتا ہے، اتنی دیر میں وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہیں۔ اور یہ قرآن کے الفاظ آپ کو بتا رہی ہوں، نہ ان کو ان کے گھروں سے نکالو، لا تخرجن من بیوتہن، ان کے گھروں سے ان کو نہ نکالو اور نہ وہ خود نکل یہ کر تو جائیں۔ خواتین کو بھی نہیں پتا ہوتا اور مردوں کو بھی علم نہ نہیں مردوں کو ہوتا۔ پتہ ہے، نہ خواتین کو پتہ ہے، اور نہ ان کے والدین کو پتہ ہے۔ اپنی غصے میں آئے، بیٹی کو پکڑا، نکل گئے، لیکن اپنا گھر برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 حیض کی جو عدت ہے، اس میں مرد اس کو اپنے گھر رکھے گا، وہ اس کی بیوی ہے، خرچہ بھی دے گا، اور اگر فرض کیا مرد نے طلاق دے دی ہے کہیں باہر جا کے یا اسے میکے بھیج دیا ہے، تو ان 3 پیریڈز میں وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کا خرچہ اٹھائے گا، وہ اس کو رہائش کا خرچ دے گا، اور اگر وہ اس کی بیوی نہیں ہے تو وہ اس کے ساتھ رجوع کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 حیض اس لیے رکھے ہیں کیونکہ پیریڈز کا معاملہ عورتوں کو، سب کو، جاہل کو بھی پتہ ہوتا ہے، عالم کو بھی پتہ ہوتا ہے، یہ 3 مہینوں سے کچھ کم وقت بنتا ہے، تو اس کے دوران عورت کو شوہر کے گھر رہنا ہے، اور مرد اس عرصے میں اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ ابھی اس کی بیوی ہے تو رجوع کرے گا تو عدت کے دوران اس کے لیے ساری وہی پابندیاں ہوں گی جو بیوہ کی عدت کے لیے ہوتی ہیں؟ نہ، یہ عدت اور ہے۔ بیوہ کی عدت میں خامند فوت ہو گیا، عورت سوگ نہیں کر سکتی، گھر سے نہیں نکل سکتی، اس میں وہ پابندیاں نہیں ہیں، بلکہ اس عدت میں میں سوچتی ہوں عورت کو سنگار کرنا چاہیے، سج بن کے رہنا چاہیے، شاید خامد اسی حوالے سے جو ہے اس کے قریب آ جائے، اور اس میں مرد کو اس کا خرچہ بھی دینا ہے، اس کی رہائش بھی دینی ہے، اور اسے تنگ بھی نہیں کرنا ہے۔ اور یہ اللہ نے کیوں رکھا ہے عدت کا عرصہ؟ تاکہ میاں بیوی کا پیچ اپ ہو جائے۔ وہ اگر میکے گئی ہوگی، آپ دیکھیں خامد کو یہی بات ہی پکڑ لے گی کہ بھئی اب میں نے نیچا نہیں ہونا، میں نے نہیں میکے جانا، بھئی گھر میں بیٹھی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں عورت کو بھی اس عرصے میں خامد کو منانے کی کوشش کر لینی چاہیے جیسے مرد کو، اور 3 مہینے اتنے کافی ہوتے ہیں کہ انسان کا غصہ اتر جائے اور انسان سوچ سمجھ کے قابل ہو جائے۔ بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، او جی اتنے بچے ہیں، او جی میں نے بیوی کے ساتھ صلح کرنی ہے لیکن مصیبت ہے، غصے میں طلاق دے بیٹھے ہوتے نہیں ہیں۔ تو کیا اب ان کو دوبارہ شادی کرنی پڑے گی؟ نہیں، 3 حیض کے دوران اگر وہ صلح کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، نہیں کوئی شادی دوبارہ نہیں نکاح کرنی۔ دوبارہ نہیں ہوگا۔ دوبارہ نکاح تب کرنا پڑتا ہے کہ اگر عدت گزر گئی، اور عدت گزرنے کے بعد شریعت کا حکم ہے کہ اگر تم نے انہیں رکھنا ہے تو نیکی کے ساتھ رکھو، چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ چھوڑو۔
او تسریحم بإحسان، احسان کے ساتھ چھوڑ دو. 3 پیریڈز گزر گئے، اب وہ تمہاری بیوی نہیں رہی، اب اس کو اس کے میکے بھجوا دو، لیکن احسان کے ساتھ کچھ دے دلا کے. سورہ طلاق میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکام دیے ہیں اس میں 6 دفعہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈر کے یہ معاملہ کرنا ہے، اور 5 دفعہ یہ حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اور یہ حکم ہے نیکی کرنے والوں. تو کیا عدت کے بعد وہ صلح کر سکتے ہیں؟ عدت کے بعد وہ صلح کر سکتے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. ایک دفعہ آج طلاق دی، 3 مہینے تک اس کی عدت چلی. 3 مہینے سے میری مراد 3 پیریڈز ہیں، ثلاثۃ قروء. اور اس کے بعد اگر تو صلح ہو گئی بڑی اچھی بات ہے، اور اللہ یہی چاہتے ہیں. اور اگر نہیں ہوئی آپ نکاح کا پیغام دوبارہ دو، معروف طریقے کے مطابق، جیسے پہلے شادی کی تھی ویسے شادی کر لو. اس کے بعد دوبارہ آپ نے طلاق دے دی، دوبارہ طلاق دی، پھر شریعت آپ کو حق دیتی ہے کہ آپ 3 قروء تک اس کو گھر رکھو، اور یہ اس کا گھر ہے، وہ تمہاری بیوی ہے، اس کے ساتھ صلح کر سکتے ہو. تو کیا یہ عدت کے بعد بھی عورت صلح کر سکتی ہے اور مرد بھی اس حوالے سے؟ کیا عدت کے بعد بھی دیکھیں جی، الطلاق مرتان سے مراد میں دوبارہ سمجھا دیتی ہوں. ایک طلاق آپ نے دی، اس کے بعد عدت کے دوران آپ صلح کر سکتے ہیں. آپ عدت گزر گئی، آپ دوبارہ پیغام نکاح بھیجیں، جیسے پہلے نکاح کیا تھا ویسے نکاح کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ طلاق دے دی، کسی وقت لڑائی جھگڑا ہو گیا، دوبارہ آپ کو وہی عدت کے دوران صلح کا موقع آپ کے پاس موجود ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب بھی دوسری طلاق کے بعد بھی اگر طلاق ہو گئی، اب بھی نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں اور دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. یعنی یہ 2 دفعہ آپ کا عدت کے دوران رجوع، اور 2 دفعہ آپ کا نکاح، طلاق ایک پہلی طلاق کے بعد، ایک دوسری طلاق کے بعد. ہاں جب آپ نے تیسری طلاق دے دی نا، اب اس کے بعد نہ عدت ہے نہ عدت میں رجوع ہے. عدت تو خیر ہوگی لیکن اب عدت میں رجوع خامن نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ اب تیسری طلاق ہو گئی ہے، اور اب نہ دوبارہ نکاح ہو. تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے اکٹھے ہی بس طلاق 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 3 دفعہ کہہ دیا اور بات ختم ہو گئی، اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک شخص نے ایسی طلاق دے دی. اللہ کے رسول لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے کھڑے، اٹھ کے بیٹھ گئے، اور آپ نے کہا، اتنے ناراض ہوئے، آپ نے کہا میں موجود ہوں اور میری موجودگی میں اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے. یعنی یوں کرنا جائز نہیں ہے. 3 طلاقیں اکٹھی دینا اللہ کے غضب کا باعث ہے. ویسے بھی 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی. اللہ نے قرآن میں لفظ جو استعمال کیا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہوتی ہے. ایک بار میں 1 طلاق، 2 بار میں 2 طلاقیں. اللہ نے یہ نہیں کہا طلاق و طلاقان، طلاقان ہے 2 طلاقیں. ایک دفعہ میں آپ ایک ہی طلاق دے سکتے ہو، خواہ آپ نے 100 طلاقیں دی ہوں. حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ 100 طلاقیں، ایک صحابی نے کہا تھا میں تمہیں 100 طلاقیں دے دوں گا، تو تبھی یہ آیت اتری تھی طلاق و مرتان. تو طلاق ایک بار میں ایک ہی ہوگی. کوئی 100 طلاقیں دیتا ہے، اصل میں وہ ایک ہے، باقی یعنی یہ سب جہالت کی وجہ یہ ساری سے جہالت جو کی بات، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جہالت کی باتیں. اور اس جہالت پر ایک اور ظلم جو بہت بڑا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں دے دی، ان کو 3 طلاقوں کو 3 قرار دے دیا، اور 3 طلاقوں کو قرار دینے کے بعد اب اگلا حل یہ بتایا جاتا ہے کہ اب اس عورت کا جب تک کسی اور آدمی سے نکاح نہ ہو اور وہ آدمی اس کو طلاق نہ دے تب تک یہ پہلے شوہر کے لیے جائز نہیں ہوگی. تو اسلام میں اس حلالہ کا کوئی اللہ نے تصور یہی نہیں ہے. اللہ نے یہی بات کہی ہے. قرآن مجید میں یہی الفاظ ہیں کہ اب 3 طلاقیں دینے کے بعد وہ پہلے خامن کے لیے وہ حرام ہو گئی ہے. ایک ہی صورت حلال ہونے کی ہے کہ اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے ہو اور وہ مرد اس کو اپنی خوشی سے طلاق دے، یا وہ مرد فوت ہو جائے تاکہ وہ عورت بیوہ ہو جائے اور تب طلاق ہو. لیکن اگر وہ نہ دے طلاق، وہ طلاق نہ دے، یا وہ مرد فوت ہی نہیں ہوتا، عورت بیوہ ہی نہیں ہوتی، اس کا انہوں نے حل یہ نکالا کہ ایک فرضی نکاح کر لیا، ایک فارمیلٹی پوری کر لی. کسی آدمی کو کہہ دیا میں تمہیں 2 لاکھ دوں گا، میری بیوی سے نکاح کر لو، 15 دنوں بعد طلاق دے دینا، اور تم نے میری بیوی کو ہاتھ نہیں لگانا. ارے بھئی یہ دنیا کا کون سا قانون ہے کہ نکاح کیا جا رہا ہے اور اس میں پہلے شرط لگائی جا رہی ہے کہ تم طلاق دو؟ یہ دنیا میں تو کیا ایسا نکاح نہیں ہو سکتا؟ ایسا یہ ان لوگوں نے نا اللہ کو سمجھ لیا ہے
کہ جیسے ہم دنیا میں اپنی فارمیلٹیز کے لیے کاغذوں کا پیٹ بھرتے ہیں نا، تو وہ انہوں نے اللہ کو بتا دیا، اللہ یہ دیکھ میں نے کر دی، نکاح بھی کر دیا، اور اللہ یہ دیکھ اس نے طلاق بھی لے لیا، اور اللہ آپ کا خیال ہے نہ اللہ کو پتہ ہے اپنی نیت کا، نہ اللہ کو آپ کے عمل کا پتہ ہے، آپ کا تو اللہ پہ ایمان ہی خراب ہو گیا۔ اعتماد رکھیں گے اس آدمی پر کہ وہ اس عورت کو استعمال نہیں کرے گا اور وہ اس کو بعد میں لازماً طلاق بھی دے دے گا اگر وہ نہ دے؟ یہ دنیا میں کوئی قانون ہے ہی نہیں، لیکن لوگ پہلے کر لیتے ہیں، اس کے اپوزٹ میں تمہیں 2 لاکھ دوں گا۔ دیکھو نا، وہ 2 لاکھ لے کے تو یہ حلالہ کرتے ہیں اور اس کو خیر سے پہلی بیوی کے لیے حلال کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی یہ کام ہوتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ جو حلالہ کرنے والا ہے یہ کرائے کا سانڈ ہے، اس پہ لعنت، کرنے والے پر بھی کرانے والے پر بھی۔ لیکن 3 طلاقوں کو 3 طلاقیں قرار دیا، اور اس کے بعد یہ سارے تماشے لگتے ہیں، حالانکہ ایسے شخص کا اللہ کے بارے میں ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا اس کی نیت نہیں جانتا، اللہ اس کا عمل نہیں جانتا۔ حل لوگوں کو صحیح بات بتاؤ کہ بھئی 1 طلاق ایک وقت میں، اس کے بعد آپ کو اللہ یہ موقع دیتا ہے، 2 موقع آپ کو دیتا ہے طلاق دینے کے، 2 موقع عدت کے دوران رجوع کرنے کے۔ طلاق کے حوالے سے معلومات کو عام کیا جائے اور اس حوالے سے میں دوبارہ اپنا جملہ دہراؤں گی، تعلیم دی جائے۔ 2 طلاقوں کے دوران، عدت کے دوران وہ رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر عدت گزر گئی اور طلاق ہو گئی تب دوبارہ نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو طلاق کے حوالے سے تو احکامات ہو گئے کہ طلاق دینے کے طریقہ کار، لیکن طلاق کے بعد جو عورت کے ساتھ یہ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے کہ اس کا جہیز بھی رکھ لیتے ہیں، اس کو مہر کی بھی رقم نہیں دی جاتی، اس کو گھر سے بھی نکال دیا جاتا ہے، بچے بھی اس سے چھین لیے جاتے ہیں، اور معاشرے میں بھی اس کو ایک بری عورت کے طور پر پرموٹ کیا جاتا ہے، یہ سارے کیا حالات ہیں جس میں؟ اصل بات یہ ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بنایا ہے، لیکن وہ اپنے بڑے ہونے کی ذمہ داریوں کی ادا کرنے کی بجائے وہ عورت کو ایکسپلائٹ کرنے کا ذریعہ استعمال کر لیتا ہے۔ وہ چونکہ عورت اس کے گھر میں رہ رہی ہے، وہ اس کے ساتھ جو ہے اس کا جہیز بھی رکھ لیتا ہے، وہ اس کو مہر بھی نہیں دیتا، وہ بچے بھی اس کو ایکسپلائٹیشن کے لیے یوز کر لیتا ہے، اور یہ ساری وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کوئی شرعی بات اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ شریعت نے تو اس کو کہا ہے کہ اگر طلاق دیتے ہو اور تم نے خزانہ برابر بھی مہر دیا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تم اس میں سے 1 پائی بھی نہیں لے سکتے۔ یہ سورہ نساء کی، لیکن وہ مرد کہتا ہے میں نے ہی تو دیا تمہیں یہ سب کچھ، اللہ کہتا ہے کہ میں واپس لے رہا ہوں۔ نہیں، اللہ کہتا ہے کہ جب تم طلاق دو گے تو مہر تمہیں ادا کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات اتنی کلیئر ہے کہ اگر ایک مرد نے 1 رات عورت کے ساتھ گزاری، میں رات بھی نہیں کہتی، اس نے صرف خلوت کا وقت گزارا عورت کے ساتھ، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، اس کے بعد جی مرد فوت ہو گیا، عورت کا مہر تو تب بھی ثابت ہو گیا، کیونکہ مرد اللہ تعالیٰ نے، جو عورت کا جہیز ہے، جہیز تو ہے ہی اس کی اپنی ملکیت، جہیز تو ہے ہی اس کی ملکیت۔ تو جو بچے رکھ لیتے ہیں عام طور بات ہے یہ ظلم ہے، یہ زیادتیاں ہیں، یہ سارے ملنے نہیں دیتے، یہ ساری زیادتیاں ہیں، یہ سارے ظلم ہیں۔ اولاد کا خرچہ مرد نہیں دینا ہے، ہمارے ہاں تو مرد عورت کو طلاق دیتا ہے، 7 بچوں کو بھی طلاق دے دیتا ہے۔ عورت بیچاری لوگوں کے گھروں میں برتن مانج کر ان کا پیٹ بھرے یا ان کی رہائش کا انتظام کرے، تو یہ ہمارے مرد کی زیادتیاں ہیں۔ یہ مرد عورت کو طلاق نہیں دیتا، لیکن معاشرہ ایسی عورت کو ساتھ بچوں کو بھی قبول نہیں کرتا، کیا کہ معاشرہ جو ایسی عورت کو قبول نہیں کرتا۔ اصل بات ہے یہ ساری جو ہمارا ہے نا ہندو معاشرہ میں بیوہ عورت کو نکاح کا دوبارہ حق نہیں ہے، اور بیوہ عورت کے بارے میں ان کا تصور یہ ہے کہ یہ ڈائن ہے جو اپنے خامن کو کھا گئی ہے، اور عورت وہ بہترین ہوتی ہے جو خامن تو مر کے جلے اور عورت ستی ہو جائے، زندہ جل جائے۔ یہ سارے تصورات کے ساتھ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، وہ سارے ہندوؤں کے تصورات ہمارے یہاں پہ آئے ہیں، اسلام کے تصورات ہمارے یہاں پہ سچی بات نہیں ہے۔ ہمارے جو مرد کا یہاں پہ ایک ہی ہوتا ہے سوچ کہ میں نے اس کو دبا کے رکھنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو ہوتا ہے کہ ہر بات پر طلاق کی دھمکی دی جاتی ہے، اس کے حوالے سے کیا ہے؟ بات یہ ہے آپ کو اللہ نے طلاق کا حق دیا ہے، میں نے یہ شروع میں بات کہی تھی، نہ طلاق دھمکی ہے، نہ طلاق غصہ نکالنے کا طریقہ ہے، نہ طلاق ڈنڈا ہے۔ طلاق ایک حل ہے جس کو سوچ سمجھ کر استعمال کیا جائے۔ میں نے یہ شروع میں آپ کو طلاق دینے کا طریقہ بتایا، اور یہ قرآن نے ہمیں بتایا، یہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے۔ یہ جو ہمارے غلط تصورات ہیں، میں دوبارہ وہی بات کرتی ہوں کہ جو ہندو ہیں ان کے اندر مرد تو مر گیا تو مرنے کے بعد اس کو آگ میں جلایا گیا، عورت زندہ اس کی آگ میں جل جائے، اور ایسی عورت ان کے ہاں شہید ہوتی ہے۔
بیوہ کو شادی قرآن کا مجید حق میں یہ طلاق کے سارے احکامات کی ڈیٹیل بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے. بہت تفصیل کے ساتھ. سورہ بقرہ میں 4 رکوع ہیں اور سورہ طلاق پوری کی پوری اسی موضوع پر. تو اس میں طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے. طریقہ کار بھی ایک ایک چیز بتائی گئی. تو اگر کوئی ان طریقہ کار پہ عمل نہ کرے تو وہ گناہ کر رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی نماز کا حکم ہونے کے باوجود نماز نہ پڑھے, روزے کا حکم ہونے کے باوجود روزہ نہ رکھے. ہم یہی کہیں گے وہ گناہ کر رہے ہیں. اور ان چیزوں کا نقصان وہ دنیا میں بھی بھگت لیتا ہے. جب بیوی کے ساتھ اس کی صلح ہونے کے چانسز اللہ نے اس کو دیے تھے, اس نے انہیں اویل نہ کیا, اپنا گھر برباد. یہ تو تھا مرد کی طرف سے طلاق کے حالات. اب اگر یہ کہ کسی جگہ پر ایک عورت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں شوہر کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی, تو کیا اس کے پاس بھی ایسا کوئی اختیار ہے کہ وہ شوہر کو طلاق دے دے؟ دیکھیں جی, شوہر کے لیے کو وہ طلاق نہیں دے سکتی, اس کے لیے شریعت اور لفظ استعمال کرتی ہے, اور اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے. وہ خلا لے سکتی ہے اور وہ اس کے لیے اپلائی کرے گی. پہلے تو وہ اپنے گھر میں اپنے خامن سے بات کرے کہ بھئی میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی, میں آپ کو اپنا مہر واپس کرتی ہوں, آپ مجھے چھوڑ دیں. مرد نہیں اس کو کرتا, اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے یا وہ واقعی نہیں کرنا چاہتا, دونوں ہی وجہ ہو سکتی ہیں. اسے چاہیے اپنے خاندان کے پلیٹ فارم پہ بات کرے. خاندان کے پلیٹ فارم پہ بات نہیں ہوتی, وہ عدالت میں چلی جائے. ٹھیک ہے, عدالت بلائے گی اس کو بھی, ان کی 2-3 ہیئرنگز ہوں گی, عدالت ان کو ایک پیچ اپ کا موقع دے گی اور پھر وہ فیصلہ کر دے گی اگر وہ دیکھتی ہے کہ خامد زیادتی کر رہا ہے تو. ٹھیک ہے. اب خلا کی عدت 1 ماہ ہوتی ہے اور اس میں مرد کو رجوع کا حق نہیں ہوتا, کیونکہ عورت نے یہ خلا اس سے مہر کے بدلے میں خریدا ہے. مہر عورت اس کو واپس کرے گی. ٹھیک ہے. اور خلا کے بعد بھی اگر عورت کا خیال ہے میں نے اپنے غصہ نکال لیا, اور کیونکہ انسان ہوتا ایسا ہی ہے, وہ چاہے کہ میں دوبارہ اسی سے پیچ اپ کر لوں, وہ دوبارہ نکاح بھی کر سکتے ہیں. وہ خلا کے بعد دوبارہ بھی نکاح کر سکتے ہیں. وہ ایک رجعی طلاق کے برابر. وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں معروف طریقے کے مطابق. اور تو اس نکاح کے اندر مہر ولیمہ سب کچھ ہوگا جیسے پہلے نکاح میں ہوتا تھا. لیکن وہ جو ہمارے ہاں معاشرے میں ایک بےزتی کا تصور ہوتا ہے, تو معاشرے کی باتیں تو آپ چھوڑ دیں, معاشرہ تو اس بات کو بھی بےزتی سمجھ لیتا ہے. ہن خامد نے میں نے طلاق دے دی تھی تو میں دے گھر بیٹھی رہا. ارے بھی اپنا گھر برباد کر لو. پھر یہ غلط غیرتیں جو ہوتی ہیں, یہ کچھ مرد کی غلط غیرتیں ہیں, کچھ عورت کی غلط غیرتیں, اپنا گھر برباد کرنے کو سارے تیار. اس کا مطلب ہے کہ یہ طلاق کا حق صرف نام کے فرق کے ساتھ طلاق اور خلا یہ مرد عورت کے پاس برابر کا ہے؟ نہیں, لیکن عورت کا تھوڑا سا پروسیجر فرق ہے. مرد تو چپ کر کے اپنے گھر میں بیٹھا طلاق دے دیتا ہے. عورت خلا لے سکتی ہے, لیکن اگر مرد اسے گھر میں ہی اس کی پیچ اپ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. خاندان کے پلیٹ فارم پہ ہو جائے بڑی اچھی بات ہے, ورنہ اسے طلاق میں اسے کورٹ میں جانا پڑتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا پروسیجر فرق رکھا. اس حوالے سے ہمیں بڑی اہم معلومات ملی, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر بہت تفصیلی اس موضوع پر زیادہ بات کی ضرورت ہے, تفصیلی معلومات, کیونکہ معاشرے میں یہ چیز اتنی عام نہیں ہے, اور طلاق کے خصوصاً طریقہ کار میں جو عورت کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ عام ہے کہ ان حالات کا میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ دینی تعلیم حاصل کی جائے اور اس حوالے سے ہماری معلومات بہتر ہوں. اور یہ ساری آیات قرآن مجید میں ہیں, تفسیر نہیں. آیات کا ترجمہ قرآن مجید کا صرف پڑھ لیا جائے, میں ساری معلومات وہاں پہ ہے. سورہ بقرہ میں 4 آیات, دوسرے سپارے میں یسألونک عن المحیض سے لے کے اگلے 4 آیات, اور سورہ طلاق 2 رکوع کی ہے. یہ سارے مسائل کچھ وہاں پہ ہیں, کچھ 1-2 سورہ طلاق میں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ پروگرام بہت اہم ہے. اس حوالے سے ہماری معلومات کو اور زیادہ اس میں اضافہ ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دینی تعلیم حاصل کر کے اس بارے میں اچھے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں. اب انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ اگلے پروگرام میں شرکت کریں گے. شکریہ.